بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام حیات جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، اس میں نہ صرف افراد انسانی کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے بلکہ جانوروں اور حیوانوں کے حقوق کا بھی ساتھ ساتھ تحفظ کیا گیا ہے، اور جانوروں حیوانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو اسلام میں ناروا رکھا گیا ہے۔ وہ اسلام ہی ہے جس نے جانوروں تک کے حقوق کے لیے قوانین مقرر کیے اور یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہ لادا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ موقف ہے کہ اگر میری حدود خلافت میں کوئی خارشی بکری کسی مرض کی وجہ سے مر گئی اور اپنے مرض کا علاج نہ پا سکی تو مجھے یہ خوف ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عاملین گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ کسی بھی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہ لادا جائے۔ یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو دی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ سرکش ہو کر فرار ہو گیا ہے اور میں اس کے نزدیک اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام اس انصاری کے ساتھ اس اونٹ کی طرف چلے، تو جب اونٹ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا سر حضور کے قدموں میں جھکا دیا، اور حضور علیہ السلام کے کانوں میں اونٹ کچھ کہنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا ارا بعیرک یشکوک فاحسن الیہ، یہ اونٹ مجھے تیری شکایت لگا رہا تھا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ اس کو تھوڑا دیتا ہے، فاحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کے سر میں رسی ڈالی اور اس کو مالک کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے، جس قانون کی نگاہ جانوروں اور چپایوں کی تکلیف پر اتنی گہرائی سے پڑ رہی ہے، کیا کوئی ذی عقل یہ سوچ سکتا ہے کہ اس قانون سے انسانی حقوق کا تحفظ نہ ہو سکے گا؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کے حقوق اور ان کو تحفظ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی هذه البہائم العجمۃ فرکبوها صالحۃ واترکوها صالحہ، کہ اللہ سے ان حیوانوں کے بارے میں، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جب یہ سواری کے قابل ہو جائیں تو ان پر سواری کرو، اور جب یہ سواری کے قابل نہ ہوں تو ان کو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اور کسی جانور پر دیر تک رک کر کسی سے بات چیت کرتے رہنا، یہ بھی اس جانور کی حق تلفی ہے، اور اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا تتخذوا ظہور دوابکم کراسی، اپنے جانوروں کو کرسیاں نہ بنا لو، جیسے تم کرسیوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بااطمینان بات چیت کرتے ہو، ایسے ہی جانور پر بیٹھ کر بات چیت نہ کرتے رہو، بلکہ جانور سے نیچے اتر کر بات چیت کرو اور جانور کو بھی سکون کا سانس لینے دو۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض اوقات جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، رحم و شفقت کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور ان کے ساتھ سنگ دلی، بے مروتی اور ان پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی صحرا میں جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، تلاش کرنے پر اس کو ایک کنواں ملا، وہ بندہ کنویں میں اترا، پانی پی کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس بندے نے سوچا کہ یہ کتا بھی ویسے ہی پیاس کے ساتھ بے تاب ہو رہا ہے جس طرح کہ میں بے تاب ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو اتار کر اس میں پانی بھر کر اپنے منہ سے پکڑے ہوئے کنویں سے باہر نکلا، اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا،
فشکر اللہ فغفر لہ، اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان فی البہائم اجرا، یا رسول اللہ حیوانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم، سنگ دلی اور بے مروتی کے ساتھ پیش آنا یہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک عورت کو جہنم میں صرف اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ باہر سے کوئی چیز کھا لیتی، کسی کیڑے مکوڑے کو کھا لیتی، اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی۔ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی، اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق سے معزز بنایا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان جانوروں پر، حیوانوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، بلکہ جن جانوروں کا گوشت کھانا اللہ نے حلال کیا ہے ان کو بھی ذبح کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ ان کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته، کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو اور چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو اور آسانی کے ساتھ وہ جانور ذبح ہو جائے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، بے مروتی اور سنگ دلی کے ساتھ پیش آنا اسلام نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ کو ڈالنا چاہیے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔